اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی توفیق، اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب طلاق کا ٹاپک جو ہے وہ چل رہا ہے پچھلے کافی دنوں سے، اور اس سلسلے میں بہت ساری تفصیل اور بہت ساری ہدایات، رہنمائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے سامنے آئیں۔ کل ہم نے آیت نمبر 230 سے لے کے 33 تک کیا تھا، 230 to 233۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے اور بار بار اسی چیز کی طرف ہی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ طے کرنا ہے تو اس کو بھلے طریقے ساتھ احسان کر کے اس کو اچھے طریقے ساتھ کرنا ہے، اور یہ دونوں کے لیے، مرد اور عورت یا میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی، یہ دونوں کے لیے یہ چیزیں مقرر کی گئیں۔ تو کل جو ہم نے آیات پڑھی اس میں بھی تھا کہ طلاق کے بعد اگر ان کو بسانا ہے رجوع کے پیریڈ کے دوران، یا جب بھی ان کو آپس نکاح کرنا مطلب جائز ہے، جس طرح سے بھی وہ واپس لوٹ سکتے ہیں جس بھی حالات میں، تو اگر ان کو واپس اپنے گھر میں بسانا ہے تو اچھے طریقے سے بساؤ، اور اگر نہیں تو اچھے طریقے سے رخصت کر دو، اور دیکھو زیادتی نہ کرو، کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔ اور یہاں پر یہ بھی آیا کہ اللہ کے احکامات کی ہنسی مذاق مت اڑاؤ۔ اللہ کے احکامات، جو اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹ دے رکھی، جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی، وہ آسانیاں تو اس دین کی خوبصورتی ہے، نہ کہ اس دین کی کمزوری۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسانیاں آئیں، جو ہدایات، جو احکامات ہیں، ان کا کسی بھی طور پہ مذاق بنانا یہ انتہائی گھٹیا پن اور انتہائی اپنے ہی نفس پر ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور آسائشیں ہیں ان کو بھی یاد کرنے کا یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تم پر احسان کر کے قرآن نازل کر کے اس میں بہت ساری جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ واضح کر دیں، اور جو اچھی چیزیں ہیں اور جو بری چیزیں ہیں، جو فائدہ مند چیزیں ہیں، جو نقصان دہ ہیں، وہ سب باتیں اور چیزیں اور احکامات جو ہیں وہ واضح کھول کر بیان کر دیے۔ اسی طرح اگر طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں ان کو بھی عدت پوری کرنے کے بعد مت روکیں کہ وہ اگر اپنے شوہروں کی طرف واپس لوٹنا چاہیں یا دوسری طرف رجوع کرنا چاہیں تو بھلے طریقے کے ساتھ وہ جو بھی کرنا چاہیں ان کو روکنا نہیں، بلکہ ان کو سپورٹ کرنا ہے احسن طریقے کے ساتھ، کیونکہ یہی پاکیزہ اور یہی پاک اور صاف ستھری باتیں اور چیزیں ہیں، جو اعمال ہیں۔ اور آخری آیت میں ہم نے دیکھا کہ مائیں جو ہیں جن کے گود میں بچے ہیں وہ اپنی عدت کے بعد اگر شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی کے ساتھ دودھ پلانا چاہیں تو 2 سال تک کی مدت تک پلائیں گے، لیکن اگر وہ دودھ نہ بھی پلانا چاہیں، راستے میں کہیں چھوڑنا چاہیں، تو اس کے لیے بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ ان کا نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، اور مرد جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان دونوں کا خرچ جس میں ان کا لباس اور ان کا کھانا،
نان نفقہ جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں وہ شامل ہے، تو وہ اس کی ذمہ داری میں ہے، مرد کی ذمہ داری میں، لیکن اس کی استطاعت کے مطابق، اور جہاں پر دونوں فریقوں کو ہدایت کر دی گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، جو بھی حق بنتا ہے، جو بھی اس کی استطاعت ہے، اس کے مطابق ہی اس پر ضروری ہے کہ وہ طے پائیں ان معاملات کو۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 234 جو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں، وہ لوگ جو وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا تذکرہ ان کے بارے میں ہے جو خاوند جو ہیں جن کی وفات ہو جائیں اور وہ پیچھے بیویاں چھوڑ دیں، تو ان کے معاملے میں کیا حکم ہے، وہ یہاں پر کچھ وضاحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں، یعنی ان کی بیوہ جو ہیں وہ پیچھے ہیں، يَتَرَبَّصْنَ، تو وہ روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے اور 10 دن، 4 أشهر، 4 مہینے، وعشرًا، 10 دن، اور 4 مہینے اور 10 دن کی عدت ہے ان کے لیے جن کے خاوند فوت ہو جائیں۔ معذرت۔ فائزہ، پھر جب بلغنا، وہ پوری کر لیں، اجلہن، اپنی عدت کو، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، علیکم، تم پر۔ اب وہ عورتیں جو بیوہ ہو جائیں، وہ مرد جو اپنی بیویوں کو مطلب چھوڑ جائیں، یا بیوہ عورتیں جو ہیں ان کی مدت ہے 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن، اور جب وہ اپنی عدت کو پورا کر چکے تو کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، یہاں پر ہے علیکم، تم پر۔ اب علیکم، تم پر سے مراد یہاں پر ولی ہے، جو عورت کے جو قریبی رشتہ دار، جو خاوند کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، جو آئندہ آنے والے معاملات کی دیکھ بھال کریں گے، یا جن کے ساتھ وہ مشورے کرے گی، یا جن کے ساتھ وہ تو ان کے لیے ہے کیا ہے، فیما، اس بارے میں، فعلنا، جو انہوں نے فیصلہ کیا، فی انفسہن، یہ کہ شاہدہ ہیں، ان کا مائک میوٹ بھی شاہدہ سسٹر پلیز اپنا مائک آف میں نے ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ ان کا مائک میوٹ بھی نہیں ہو رہا مجھ سے، پتہ نہیں کیوں۔ چلیں، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، یہ اب ان ولیوں کے لیے یا ان ذمہ دار لوگوں کے لیے جہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، فیما، اس بارے میں، فعلنا، جو وہ عورتیں فیصلہ کریں، فعلنا، جو انہوں نے فیصلہ کیا، جو ان عورتوں نے جو بیوہ ہوگی، جو وہ فیصلہ کریں، فی انفسہن، اپنے حق میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، یعنی بیوہ عورتیں 4 مہینے 10 دن کی عدت کو پوری کرنے کے بعد ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، یعنی ولی جو ہیں، جو ان کے ذمہ دار افراد ہیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ اس میں سپورٹ کریں گے ان عورتوں کے بارے میں جو وہ بھلے طریقے سے اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ یعنی بیوہ عورت جو ہے وہ اگر اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے کہیں اور نکاح کرنے کا، تو اس میں ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مدثر بھائی نے کچھ ذکر کیا تھا شروع میں، جب ذکر شروع ہوا تھا اس کا، یہ طلاق کے ٹاپک کا، پردے کے ریلیٹڈ، اور جو بیوہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل ہی الگ تھلگ کر لیتی ہیں، اور یہ وہ اس طرح کے معاملات۔ تو آیت کے اس حصے کی تفاسیر میں ہے کہ بیوہ عورتیں جو ہیں، کیونکہ ان کے لیے ایک سوگ کا پیریڈ ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک انتہائی غم کا پیریڈ ہے، تو وہ غم کے پیریڈ میں
اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے یا اپنے آپ کی زینت و آسائش جو ہے اس سے وہ منع رہیں گی، اس سے وہ پیچھے رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے غیر ضروری طور پر سفر کرنا اور گھر سے نکلنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے اچھا نہیں ہے یہ عدت کے پیریڈ کے دوران۔ لیکن اس وقت جو ذکر کیا تھا میں نے کہ ہمارے ہاں پردے کا تصور ہی انتہائی غلط ہے، پردے کا تصور ہمارے ہاں انتہائی ناقص ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہ ہم جو ہیں وہ پردے کو بالکل بھی مطلب سیریس کیا لینا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پردہ ہمارے لیے ہے کیا۔ زینت جو ہے نا، جو بناؤ سنگار ہے، جو عورتیں جو لپسٹک لگا لی یا اپنے چہرے کو سنوارا، وہ چہروں کو سنوارنا جو ہے وہ عورت کی زینت جو ہے، عورت کا میک اپ اور عورت کی آسائش یا جو بھی ہے وہ تو ہے ہی صرف اور صرف خاوند کے لیے۔ اپنے جو محرم رشتے ہیں ان کے لیے بھی وہ زینت جائز نہیں۔ یہی میرا اس دن بھی موقف تھا کہ پردہ جو ہے ایک خاوند اور بیوی کا آپس میں کتنا پردہ ہے، ایک بیوی کا یا عورت کا اپنے محرم رشتوں کے ساتھ کتنا پردہ ہے، اور ایک عورت کا اپنے نامحرم رشتوں کے ساتھ کتنا پردہ ہے۔ یہ تینوں چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ میں اس لیے یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ جو تفسیر جو اگر آپ تفسیریں پڑھیں گی تو یہاں پر اس کا ذکر ملے گا کہ اس آیت کے اس حصے میں کہ بیوہ عورتیں جو ہیں وہ عدت کے دوران، عدت کے پیریڈ کے دوران بناؤ سنگار یا آسائش جو کرنا ہے اس سے وہ منع رکھیں گی اپنے آپ کو۔ لیکن پردے کی ہمیں اہمیت اور پردے کے جو قانون ہیں ان کا ہمیں اندازہ ہو اگر، تو ہمیں بہت ساری چیزیں کھل کر واضح ہو جاتی ہیں کہ وہ تو ویسے ہی ایک عورت جو ہے وہ بالکل سادی ہے، صاف ستھری ہے، صرف مزید تھوڑا سا اس عدت کے دوران بیویاں اور بیوہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے ایک سوگ کے پیریڈ کے طور پر یہ جو ہے نا یہ منایا جا سکتا ہے، کہہ لو کہ وہ اس دوران میں زیادہ ہنسی مذاق کرنا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ مطلب زیادہ گل مل کے ان کے ساتھ بیٹھنا تھوڑا سا وہ اعراض کریں گی کیونکہ وہ سوگ کے پیریڈ میں ہے۔ باقی پردے کا کنسپٹ جو ہے وہ ہمارا بہت کلیئر ہونا چاہیے، خاص کر ہماری بہنیں جو ہیں، بہنیں کیا یہ ہمارے مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو پتا ہو کہ پردہ ایکچولی ہے کیا اور کہاں تک وہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنی جو ان کے جو ذمہ داری میں جو عورتیں ہیں کہاں تک وہ ان کو رہنمائی اور ہدایت دیں گے۔ تو ہمیں بہت واضح طور پر پردے کے احکامات اور پردے کے معاملات جو ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے گھروں میں جیسے مطلب کوئی بہنیں یا بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں ننگے سر یا آدھا سر ڈھکا ہوا، اور باہر سے کوئی کزن یا کوئی غیر محرم آ گیا تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہیں، اپنے دوپٹے کو تھوڑا سا سیدھا کر لیتی ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ خالی دوپٹے کو سیدھا کر لینا غیر محرم کے سامنے یہ پردہ نہیں ہے، تو ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا غور و فکر رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر وہ عورتیں جو ہیں یہ دونوں ہیں، اگر وہ عدت کی پیریڈ ختم ہونے کے بعد تھوڑا بہت مطلب ہنسی مذاق کر لیتی ہیں یا تھوڑا بہت معاملات جو ہیں ان کو نارملائز کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، اور اس کے علاوہ اگر وہ اپنے حق میں کوئی فیصلہ کرتی ہیں کسی دوسری جگہ پر نکاح کرنے کا یا ان کے اگر شادی کا کوئی پیغام ہے تو اس طرف وہ رغبت رکھواتی ہیں، تو جو ان کے جو ولی ہیں، جو ذمہ دار شخص ہیں، افراد ہیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ ان کو اس فیصلے کی تائید کریں اور ان کے لیے اس کو سپورٹ کریں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے اس میں کچھ وضاحت جو ہے وہ آ گئی ہوگی۔ اس سلسلے میں اگر پھر بھی کچھ کمی بیشی ہے تو اس کو فردر ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، بما، اس سے جو تعملون تم کر رہے ہو، خبیر، بہت اچھی طرح سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما عرضتم، تم پر کا مطلب یہاں پر ہے خاوندوں پر یا شوہروں پر یا مردوں پر، یہ تم پر مردوں پر ہے، کیا ہے آگے واضح ہو جائے گا۔ فیما، اس بارے میں، عرضتم، تم نے اشارہ کیا، بھی، اس کا، من خطبۃ النکاح،
पैगाम निकाह का इद्दत वाली औरतों से। अब यहाँ पर है कि बेवा औरतों के, तुम पर से मुराद जैसे मैंने जिक्र किया ये मर्दों पर है कि बेवा औरतें जो बेवा हो चुकी या वो औरतें जिनकी तीसरी तलाक ठहर चुकी, ये दोनों उसमें दाखिल होगी। वो औरतें जिनकी तीसरी तलाक हो गई, पहली और दूसरी तलाक वाली औरतें इसमें शामिल नहीं हैं। तीसरी तलाक वाली औरतें जो पहले खामद की तरफ रुजू नहीं कर सकती, या वो या बेवा औरतें, उन दोनों के बारे में यहाँ पर कि अगर तुम उनसे कोई निकाह का इरादा रखते हो, अगर तुम उनसे कोई निकाह का इरादा रखते हो तो उस बारे में तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उनको अशारे में, तुम उनको अशारे कनाए में किसी मारूफ तरीके से तुम उनको निकाह का पैगाम भेज दो या निकाह का पैगाम उन तक पहुंचा दो। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इशारे में, अशारे में। इसकी मजीद वजाहत आ जाएगी आयत के अगले हिस्से में। चलो अगले हिस्से में पढ़ते हैं तो फिर वजाहत हो जाएगी। आओ अकनन तुम, या तुम छुपा कर रखो उसे, यानी अपना जो इरादा है या उस औरत की तरफ जो रगबत है, या तो उसको इशारे कनाए में, इशारों में मतलब ढके छुपे कुछ अल्फाज में, या तो उसको पैगाम जो है उस तक पहुंचा दो किसी तरह से, या तुम उसको छुपा कर रखो अपने दिलों में, अपने फी अनफुसिकुम, अपने दिलों में। आलिम अल्लाह, जान चुका है, यकीनन अल्लाह जान चुका है, यकीनन अल्लाह के इल्म में है, अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, कि तुम अनकरीब उनके साथ इसका जिक्र करोगे। ये अल्लाह ताला के इल्म में है कि तुम्हारे दिल में क्या है, या तुम क्या ख्वाहिश रखते हो कि, और वो तुम अनकरीब उनसे कैसे जिक्र करोगे, ये सब अल्लाह ताला जानता है। वलाकिन, और लेकिन, ला तो आइदुहुन्ना, तुम ना वादा करो उनसे सिर्रन, छुप कर, इल्ला, मगर ये कि, अन तकूलू, तुम सब कहो, मगर ये कि तुम कहो, कौलम मारूफा, भले तरीके से, मारूफ तरीके से। अब यहाँ पर वही जो आयत के पहले हिस्से जो मैंने जिक्र किया, यह है कि अशारे कनाए में उसकी फर्दर वजाहत है कि अगर तुम्हारा ऐसा इरादा है तो तुम ये छुप छुपा कर नहीं, बैकडोर से आकर नहीं, बल्कि मारूफ तरीके से उनको अपना निकाह का पैगाम जो है वो पहुंचाओगे, उसके वली के जरिए या उसके किसी बहन भाई के जरिए। क्योंकि मतलब यकीनन वो जो बेवा औरत है, वो या वो औरत जिसके साथ आपकी रगबत है, वो जो जायज़ है आपके लिए उसको निकाह का पैगाम पहुंचाना, तो उस तक तुम पैगाम पहुंचाओ मारूफ तरीके से, उसके किसी भाई के जरिए, किसी बहन से बात करके, या किसी और उसके ज़िम्मेदार शख्स जो है, फर्द जो है, उसके साथ थोड़ा से उसे मतलब उसके सामने इजहार करके कि मैं उससे रगबत रखता हूँ, या अगर आपका बाद में उसका इरादा हो, जहाँ पर अगर कोई इसका रिश्ते का मामला हो तो मुझसे भी बात कर लीजिएगा, मैं भी उसके बारे में रगबत, कैसे भी ढके छुपे अल्फाज में, लेकिन मारूफ तरीके से, बैकडोर से नहीं, किसी छुप छुपा कर नहीं। वला ताजिमू, और ना तुम पुख्ता इरादा करो, उक़दतन निकाही, अक़द निकाह का, हत्ता, यहाँ तक के, यबलुगा, वो पहुंच जाएं, अल किताबु अजला, उस मुद्दत को जो उनके लिए लिख दी गई, यानी अपनी इद्दत को। यहाँ पर जब तक वो अपनी इद्दत को पूरा ना कर ले, उनके साथ को पक्के वादे ना कर लो, और ना ही निकाह करने की कोशिश करो। ताजिमु उक़दतन का, ना ही तुम पुख्ता इरादा कर लो उक़दे निकाह का, यानी कि मतलब कोई ऐसा कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन, या यहाँ पर ख़ास तर है कि इद्दत ख़त्म होने से पहले निकाह जो है वो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं, और उससे पहले कोई मतलब ज़बरदस्त ज़ोर ज़बरदस्ती करना या पक्का कर लेना है निकाह को, ये भी दुरुस्त नहीं। ठीक है, जैसे ऊपर जिक्र हुआ कि इशारे कनाए में एक थोड़ा सा पैगाम दे कर रखो, जिससे उस औरत को या उसके जो वली हैं या जो रिस्पॉन्सिबल जो अफराद हैं उनको थोड़ा सा अंदाज़ा रहे कि हाँ, कल को अगर उसका निकाह वगैरह करना है उस औरत का, तो उसके लिए ये एक उम्मीदवार है। लेकिन उसको एज ए पक्का निकाह या निकाह नहीं कर लेना उसका उस पीरियड के दौरान। वालमू अन्नल्लाह, और जान रखो बेशक अल्लाह, या अलमू, जानता है, माँ जो
फी अनफुसिकुम तुम्हारे दिलों में है, फहज़रूहु तो बस तुम उसी से डरते रहो। अल्लाह ताला जो तुम्हारे दिलों में है उनको अच्छी तरह से जानता है, तो तुम उसी अल्लाह से डरते रहो, उसके जितने भी अहकामात हैं उनकी पैरवी करते रहो। वालमू और जान रखो अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला भी है और बहुत बुर्दबार भी है। वो तुम्हें तुम्हारे जो बुरे आमाल हैं उनको छुपा पर भी रखता है, पर्दापोशी भी करता है, और तुम्हें मौका भी देता है कि तुम तौबा कर सको और अल्लाह की तरफ रुजू कर सको। ला जुनाहा नहीं कोई गुनाह अलैकुम तुम पर, इन तल्लक तुम कि तुम तलाक दे दो, अन निसा औरतों को, मालम तमस्सुहुन्ना जिनको तुमने ना छुआ हो। अब ये तलाक का एक और, पहले जैसे देखा कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर तलाक है तो उस तरह किस तरह से मामले हैं। फिर हमने देखा कि बेवा औरत जो है उनकी अगर वो अगर बेवा हो जाए तो उस सूरत में क्या सिचुएशन है। अब ये तीसरी एक सिचुएशन है कि जिसमें है कि कोई और ऐसी औरत को तलाक हो जाए जिसको तुमने छुआ ना हो, यानी वो औरत जिसकी रुखसती ना हुई, खाली निकाह हुआ है, रुखसती नहीं है, जो इज़्दवाजी तलक जो है वो कायम नहीं हुआ। आओ तफरीजू लहुन्ना फरीजा, और उनका महर भी मुकर्रर नहीं किया, यानी सिर्फ निकाह हुआ है, उनका कोई हक महर मुकर्रर नहीं हुआ। ठीक है, उनका कोई हक महर भी मुकर्रर नहीं हुआ और उनके लिए कोई उनकी रुखसती भी नहीं हुई, यानी उनका जो इज़्दवाजी तलक है वो भी कायम नहीं हुआ। अब उन औरतों को तलाक अगर दे दी तो उस सूरत में क्या है, क्या हुक्म है, वो मत्तिउहुन्ना तो तुम सब फायदा पहुंचाओ उन्हें, कुछ ना कुछ उन्हें दे दिलाकर, उनको उनके साथ जो है ना निकाह का हक जो है उसको तोड़ना है, तलाक देनी है, उसको उनको कुछ तरीके से कुछ दे दिलाकर, कुछ भी उनको अपनी तरफ से हदिया करना है, क्योंकि महर तो मुकर्रर नहीं हुआ और ना ही रिश्ता अज़दवाज जो है वो कायम हुआ। तो इस सूरत में मारूफ तरीके से उनको कुछ ना कुछ दे दिला रखो। अलल मूसी कदर, खुशहाल जो है जितना ज्यादा खुशहाल है उसकी ताकत के मुताबिक, कदर के मुताबिक, ताकत के मुताबिक, व अलल मुक्तिरी और तंगदस्त पर कदर उसकी कदर के मुताबिक, यानी जो जितना खुशहाल है उसकी अपनी हिम्मत और इस्तात के मुताबिक उस औरत को कुछ ना कुछ हदिया या कुछ ना कुछ मुनाफा दे दो या कुछ ना कुछ उसको दिलाओ, यानी कोई कपड़े या थोड़ा सा जेवर या कोई पैसे या जो भी है उसको मारूफ तरीके से अपनी इस्तात के मुताबिक उसको कुछ ना कुछ दे दो। हालांकि ये फर्ज नहीं, लेकिन यहाँ पर उसकी फजीलत जो है वो बयान हो रही है कि कुछ ना कुछ उसको दे दो। ठीक है, वह कदरुहु मताअम बिल मारूफ, अच्छे तरीके से उसको फायदा पहुंचाना, अच्छे तरीके से उसको दे दो। हक्कन ये हक है, हक्कन ये हक है अलल मुहसिनीन नेकी करने वालों को, ये नेकी करने वालों पर, यानी जो लोग नेकी करते हैं, ये नेकी पर कायम रहना चाहते हैं, उन पर ये हक है कि वो मारूफ तरीके से दूसरों के साथ एहसान करें। ठीक है, वह इन तल्लक तुमुहुन्ना, और ये अब तीसरी इसके बाद एक और तलाक का मामला आ गया। वह इन तल्लक तुमुहुन्ना, और अगर तुम तलाक दो उन औरतों को, मिन कबली इससे पहले के अन के तमस्सुहुन्ना तुम सब हाथ लगाओ उनको, वक़द फरज तुम इस हाल में कि तुम मुकर्रर कर चुके, कि तुम मुकर्रर चुके लाहुन्ना उनके लिए फरीज़तुन हक महर। अब ऐसी औरतें जिनके साथ निकाह तो हो गया लेकिन उससे पहले उनको तलाक दे दी, उससे पहले कि तुम उनको हाथ लगाओ, यानी उनके साथ कोई इज़्दवाजी तल्लक कायम हो, और इस सूरत में भी कि तुमने उनका हक महर मुकर्रर कर दिया। ये भी सेम वही सिचुएशन है जो पिछली है, लेकिन पिछली में क्या था, निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई या इज़्दवाजी तल्लक कायम नहीं हुआ और हक महर भी मुकर्रर नहीं हुआ। यहाँ पर है कि रुखसती नहीं हुई या इज़्दवाजी तल्लक कायम नहीं हुआ और हक महर मुकर्रर हो चुका, यानी रुखसती तो नहीं हुई लेकिन हक महर मुकर्रर हो चुका है, यानी जो भी हक महर तय होना था वो हो चुका। अब इस सूरत में क्या है, फनिस्फु मा फरज़तुम, तो उस चीज का जो तुमने मुकर्रर किया था, जो तुम्हारे ऊपर फर्ज था, उसका आधा, यानी जितना हक महर मुकर्रर कर चुके थे उसका आधा हक महर तुम उनको लौटा दो, उनको वापस कर दो।
یا ان کو دے دو، جو بھی حق مہر مقرر کیا ہوا تھا اس کا آدھا جو ہے وہ ان کو دینا ہے، الا مگر کہ ان یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں تمہیں، او یعفو یا وہ معاف کر دے اللہ ذی بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یا تو وہ عورتیں یا ان عورتوں کے ولی جو ہیں وہ لیکن یہاں پر جو تھوڑا سا اختلاف ہے علماء میں کہ یہ نکاح کی گرہ جو ہے ایکچولی وہ خاوند کے پاس ہے، نکاح کی گرہ خاوند کے پاس ہے، اس لیے وہ خاوند جو ہے وہی اس کے اختیار میں ہے، نکاح جو ہے وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ بہرحال جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یا وہ اس کو معاف کر دے پورے کا پورا، یا وہ عورتیں معاف کر دیں ان کو جو آدھا ان کا حق بنتا ہے، یعنی اس صورت میں کہ رخصتی نہیں ہوئی لیکن حق مہر مقرر ہو چکا تو ان عورتوں کا حق ہے اس حق مہر پر آدھے حق مہر کا جو بھی طے پایا اس کی آدھی اماؤنٹ یا آدھا حق مہر جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت میں یا تو وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ مرد جو ہیں وہ ان کو باقی جو آدھا لینا تھا واپس وہ بھی ان کو معاف کر دیں، یعنی جو بھی سچویشن ہے جو بھی آپ احسان کر سکو وہ احسان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تعفو تم سب درگزر کرو، یعنی کہ پورا ہی مہر ادا کر دو، پورا ہی، جیسے کہ جس کے پاس نکاح کی گرہ ہے وہ جو خاوند ہے وہ پورے کا پورا ہی معاف کر دے اسے، یہ تو اور بھی زیادہ افضل ہے، نہیں تو آدھا جو ہے وہ واپس لے لے، یا آدھا اگر ادا نہیں کیا تو آدھا اس کو ادا کر دے، یا وہ عورتیں جو ہیں وہ خود ہی معاف کر دیں، کوئی بھی سچویشن جو بھلی ہو سکتی ہے۔ اقرب یہ زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ تم سب درگزر کر دو، یعنی یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے کہ تم ان کو پورا حق مہر ہی ان کو واپس معاف کر دو یا دے دو، ٹھیک ہے۔ یہ جہاں پر مطلب میرا اگلے آیت کے اگلے حصے میں ہمیں اندازہ ہوگا، وَلَا تَنْسَوْا اور نہ تم بھولو الفضل احسان کرنا بینکم اپنے درمیان، یعنی جو بھی اپنے درمیان آپ کے معاملے چل رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان یا ان کے ولیوں کے درمیان، یا اگر طلاق ہو چکی تو اس طلاق کے بعد کے معاملات جو ہم نپٹانے کے سلسلے میں جو بھی تم آپس میں معاملات طے کرو تو اس میں یقیناً آپ احسان کرنے کو مت بھولو، جس طریقے سے بھی جس کے پاس جو استطاعت ہے، جس کے پاس جو اس کے ہاتھ میں ہے اس میں وہ احسان کرے، فضل کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرے ان چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نکاح مطلب قائم نہیں رکھ سکتے، اگر وہ جدا ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر فضیلت جو اللہ تعالیٰ کی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو تم عمل کر رہے ہو اس کے ساتھ بصیر خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے، جو بھی اعمال کر رہا ہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ حافظو اور حفاظت کرو علی الصلاۃ اپنے نمازوں کی۔ اب یہ طلاق کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے درمیان ہی یہ تھوڑا سا نماز کا تذکرہ آ گیا، تو اب نماز کا تذکرہ، نماز کی ڈیٹیل میں تو ہم یہاں پر نہیں جائیں گے کیونکہ نماز کی ڈیٹیل تو یقیناً جب نماز کا ٹاپک فل فلیج شروع ہوگا اس وقت ہم یقیناً اس پہ ضرور گفتگو کریں گے۔ یہاں پر تھوڑا سا مطلب ایک انڈیکیشن دے دی کہ تقوی والے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہر چیز پر عمل کرنا اور ہر چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور تقوی کا سب سے پہلا اظہار تو ان کی نماز کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال حافظوا علی الصلاۃ تم حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور خاص کر درمیانی نماز کی، اور درمیانی نماز جو ہے وہ احادیث کے مطابق نماز عصر جو ہے، عصر کی نماز کو درمیانی نماز کہا گیا ہے۔ وقوموا اور تم کھڑے ہو جاؤ، اور تم کھڑے ہوا کرو للہ اللہ کے سامنے، قانتین ادب کے ساتھ، ادب و نیاز کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔
بہرحال یہ ٹاپک ہے، اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہم کل دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ٹاپک بھی اب تھوڑا سا چینج ہو گیا، اور میں کل جو بات کی تھی اس کو تھوڑا سا دہرانا چاہتا ہوں، تو کل انشاءاللہ یہ دیکھیں گے اس کے تفصیل کے ساتھ فردر۔ بہرحال یہ آج جو ہے اس کو ہم کل دوبارہ ریوائز کر لیں گے، آج ہم 237 تک ہی رکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت توفیق اور احسان کیا کہ ہم یہ مجلس کو لے کر چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کل بھی اور آج بھی کچھ پارٹیسپینٹس کم تھے، تو میں ریمائنڈ کراتا ہوں کہ کیا ریزن ہے، کیونکہ شفیق صاحب پاکستان گئے ہیں اچانک، اور کچھ احباب جو ہیں وہ مسنگ ہے جہاں پر، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مجلس کے ساتھ جڑے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو کل ہماری ایک سسٹر ہیں، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، شاید سمینہ امجد آپ تھیں شاید؟ جی میں ہی پوچھ رہی تھی۔ تو آج بھی بھائی وہ اسی کے متعلق تھوڑی سی بات ہوئی ہے، جیسے بیوہ عورت کے متعلق کہ ولی کے لیے اس کے نا کہ ولی اس کا فیصلہ کریں۔ تو یہ میں پیچھے وہ دیکھ رہی تھی پرانی آیات میں سے، یہی 200 سورۃ البقرہ کی 221 نمبر جو آئے تھی نا، تو اس میں جہاں پہ مطلب مشرکوں سے منع کیا گیا تھا نکاح سے نا، کہ مرد کو جو ہے وہ مشرکات سے نہیں نکاح کرنا چاہیے جب تک کہ وہ مطلب ایمان نہ لے آئیں۔ تو وہاں اس کے لیے سمپل انہوں نے کہا جو مطلب نکاح نہ کریں، مطلب شیر مظاہرے کا سمپل جملہ استعمال کیا، لیکن جب عورتوں کے لیے کیا تو انہوں نے کہا نہ کروائیں۔ آپ نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ وہاں ولی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے کہ وہ مطلب کوئی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور حدیث بھی ہے کہ ولی کے بغیر جو ہے وہ نکاح باطل ہے۔ لیکن ہم نے جب 230 والی آیت پڑھی تو اس میں تھا طلاق یافتہ عورتوں کا جب مطلب شروع ہوا نا، تو اس میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ نکاح نہ کریں، مطلب وہ پھر سے وہی مطلب اسی کا استعمال کیا سمپل فعل مضارع کا، جو کہ اوپر مطلب مردوں کے لیے کیا گیا تھا، مشرک عورتوں کے لیے نا۔ تو بس میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا پھر اس میں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر طلاق یافتہ یا خدا نخواستہ عورت جو بیوہ، تو اس کو ولی کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود بھی ڈیسیژن لے سکتی ہے ان آیات کی ہاں، نظر سے وہ اگر ہم دیکھیں؟ خود بھی ڈیسیجن لے سکتی ہے، جیسے ولی جو ہے نا، وہ ویسے نکاح کے لیے ضروری ہے، پہلا نکاح جو ہے وہ تو ولی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ضرور اس عورت کے ضرور کچھ نہ کچھ افراد ہیں جو اس کی ذمہ داری جن کے اوپر ان کی ذمہ داری رہتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ اس کی مرضی یا اس کی جو مطلب مرضی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چلتی ہے، لیکن وہ عورت کو بالکل ہی آزاد کر دینا اور بالکل ہی وہ اپنے سر پہ کرنا، یہ تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا سا ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی مرد کو جو محرم مرد ہیں جن کی وہ ذمہ داری میں ان کے ساتھ رضامندی کے ساتھ ہی جو بھی معاملے طے کری تھی، یہی ان کے لیے حسن اور احسن ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں یہ ہے کہ پہلا جو ہے وہ تو بغیر ولی کے یا بغیر کسی مطلب اس کے تو کر ہی نہیں سکتی۔ دوسرے میں یہ ہے کہ اب اگر خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو اب تو اس کو زندگی کی کچھ ٹھوکریں بھی پڑ گئیں، اب تو اس کو زندگی کی کچھ حقیقتیں جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئی، اب وہ میچور ہو چکی۔ اب وہ پہلی دفعہ جیسے نکاح کرنا ہے وہ جذباتی ہوتا ہے فیصلہ، یعنی کم عمری میں جیسے کہہ لیں، یا اس عمر میں مطلب جذبات جو ہیں وہ بہت حاوی ہوتے ہیں نفس پر، تو وہاں پر تو مطلب مرضی کہہ لو کہ بالکل بھی نہیں چلتی۔ لیکن بعد میں تو ایک میچور لیول پہ جب اچیو کر لیا تو اس صورت میں وہ اپنے بارے میں کچھ سوچ سمجھ سکتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ معروف طریقے سے بات کر کے اپنے بارے میں فیصلہ کرے، ان کو آگاہ کرے، اور ان کی مشاورت کے ساتھ اور ان کی جو رضامندی ہے ان کے ساتھ وہ فیصلے کر سکتی ہے اپنے۔ جی، لیکن اگر میں سب جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ نہیں بھی رہتے رشتہ دار، جیسے اس ایج میں ہے، کئی لوگ ویسے ناراض ہو جاتے ہیں، تو وہ مطلب کر سکتی ہے، ویسے نہیں ہوتا، اس کا نکاح باطل نہیں ہو سکتا ہاں، مطلب۔ نہیں کر سکتی ہے، جی کر سکتی ہے، جی لیکن یہ ہے کہ وہ جو پہلی آپ نے ریلیٹ کی تھی نا، وہ پہلی آیت کا ریلیشن ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ مشرکات مطلب مشرکین کے ساتھ نکاح کرنا ہے، جو غیر نان مسلم جو شرک کرنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ تو بالکل نکاح جائز ہے ہی نہیں کسی بھی صورت۔
نہیں وہ بس میں نے ویسے کہا کہ وہ جیسے مردوں کو اجازت ہے نا کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں مردوں کو دوسرے اسے عورتوں کے لیے مشرق کروانے کا عورتیں، مطلب آیا ہے ولی کا. جی مشرق جی اور جی جی. ہاں 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 وہ آپ کی بات وہ اب بس وہ صرف یہ میں تھا کہ وہ صرف یہ میں نے اس لیے کیا کہ وہی ہاں، چیز استعمال وہاں پہ وہی سیگا استعمال کیا ہوا ہے، جیسے بالکل وہی ہے کہ کہ وہاں پہ عورت جی جو ہے نا، طلاقیات کے لیے کہ وہ خود کر سکتی ہے، مطلب اس کے بعد اگر اس کا اس قسم کا ہے کہ اس کا نہیں مطلب کوئی ولی یا بعد میں اکیلی رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب نکاح باطل نہیں ہوگا. بس میں یہ ایک چیز تھوڑا سا نہیں باطل نہیں ہوتا، لیکن عام طور پہ ایسا جی جی. ہوتا نہیں ہے، یہ عام طور پہ فلمی نہیں سین پر مطلب ہوتا جیسے ہے ان کہ جیسے کسی کا کنٹریز میں ہوتا ہے کوئی نا رشتہ کہ دار کئی ہی نہیں دفعہ ملتا. اکیلی جی کئی اکیلی رہ جاتی ہے نا عورتیں ہر لحاظ سے رشتہ دار سسرال والے پہلے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر میکے والے بھی جو ہیں تو میرے خیال اگر کرنا چاہیں اپنا تو یہ بس ہمارے یہ پوچھ رہے معاشرے تھے میں نا کتنا. بہت ساری ایسی آپ ہی بہت ساری جی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم نے بالکل بھی مطلب جی جی ہم نے چھوڑ دیا ہوگا، بالکل سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہوگا، بالکل ہی چھوڑ دیا جی. ہوگا ہم نے. اور اللہ یہ تعالیٰ معاف دو کر سو دے. تیس میں جو ہے نا، یہ 230 میں لکھا ہوا ہے آخر مطلب آیت کا بالکل آخر میں ہے کہ یہ ہم نے اپنی حدود کو جو ہے ان لوگوں کے لیے واضح کیا ہے جو علم رکھتے ہیں. مطلب اس میں بالکل واضح طور پہ یہ سارے مسئلوں کا کہا ہوا ہے کہ جو ان کے لیے مطلب ہم نے بتایا ہوا ہے. لیکن جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہی ساتھ کہتے ہیں سارے کہ یہ ساری خرابی جو ہے جو عوام ہے ان کی مطلب جہالت کی وجہ سے ہی. حالانکہ یہ ساری کلیئر جو ہے اسکالرس کا ہے، ان کا فرض بنتا ہے علماء کرام کا کہ یہ گائیڈ کریں. تو اس میں مطلب جو بالکل آیت کا جو 230 ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے یہ انہوں نے میں نے سامنے کہ کیا ہوا ہے، آپ کی بات جی بالکل جی ٹھیک ہے. وہ یہ انہوں نے کہا صرف ہم نے مطلب اپنی اس کو جو ہے حدود جو انہی پہ واضح کی ہیں جو مطلب یہ اس میں علم رکھنے والے ہیں. اس جی میں مجھے یاد ہے کہ میں نے دو کہا تھا، ایک وہ علم جی رکھنے والے جو مفکر ہیں، جو مبلغ جی ہیں، جو عالم ہیں، وہ اپنے جی جمعہ جی کو خطبوں میں یا اپنی تقاریر میں یا تب جو بھی ان کے بیانات چلتے ہیں ان میں جی یہ ایمفیسائز کریں ان چیزوں کو. اور جی دوسرا جی یہ جو ہم نے ابھی پڑھا، اگر بہت ساری چیزیں ہوں ہم نے پڑھی تو ہمیں بھی کچھ جی نہ کچھ علم تو حاصل ہو گیا نا، تو یہ ہم پر جی بھی لاگو ہو جاتی ہے کہ جی بالکل ہم نے اگر پڑھ لیا، ہمارے علم میں آ گئی، ہمارے نالج میں آ گئی، جتنی آ گئی اس کے اوپر ہم تحقیق کریں، اس کو فردر پکا کریں، مضبوط کریں اپنے علم کو، اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. جی بالکل. لیکن لوگ بھاگتے ہیں مطلب فتویٰ لینے کے لیے، اگر حلالے کے لیے یا فلانے کے لیے، یہ تو پھر وہ مطلب غلط چیز ہے نا، تو مطلب پھر اس کو فہد افضال ہیں، کچھ ہاں کہنا چاہ رہے ہیں جی شاید. ہاں ہاں جی وقت بہت کم رہ گیا، بس معذرت کے ساتھ. یہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری امی آ گئی ہیں الحمدللہ.